ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في موازين آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے خطبے میں کسی
مصلحت کے تحت چند گنتی کے لوگ تھے مسجد میں، تو اس چھوٹی سی صورت کا درس دینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لوگوں کے اصرار پر، کچھ لوگوں کے کہنے پر کہ آج پھر اسی آیت کی تفسیر ریپیٹ کی جائے، دہرائی جائے، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آج کے اس خطبے میں اس قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کا مفہوم اور مقصد اللہ کرے کہ ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور صرف اتر نہ جائے بلکہ ہماری زندگیوں میں رچ بس جائے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو خطبہ مسنون کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، اس کو آپ حضرات اپنی نمازوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جس طرح سے ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ایک ایک لفظ اس کا اتر جائے اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جب کوئی اہم حقیقت کو، جب کوئی اہم بات کو، جب کوئی بہت بڑی بات کو اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ایک انداز ہے کہ سب سے پہلے چونکا دینے والا الفاظ اللہ رب العالمین بولتے ہیں، جیسے القاریہ، دھماکہ، ملقاریہ، پھر دھماکہ، وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو میں دھماکے سے کیا مراد لے رہا ہوں۔ اور جب سب سے زیادہ جاننے والے بندے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے اللہ رب العالمین کہ تم کیا جانو، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا کہ جب اللہ کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے بندے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو میں اس سے کیا مراد لے رہا ہوں، تو پھر ہم کیا جانیں جب رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو۔ اسی طریقے سے اس صورت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم کیا جانو میرا دین کا جھٹلانے والا کون ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم دیندار ہیں یا دین کے جھٹلانے والے ہیں، یہ الفرقان ہے۔ الفرقان، اللہ کی کتاب قرآن یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں یا دین کے جھٹلانے والے ہیں۔ قرآن مجید کا نام اسی لیے فرقان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدا اور فرقان ہے یہ کتاب، یہ ہدایت بھی دیتی ہے اور یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اب قرآن فیصلہ کرے گا کہ ہم دیندار ہیں یا ہم دین کے جھٹلانے والے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم جانتے ہو میرے دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ اور جانتے ہو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کائنات میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والا، اور اسی بندے سے جب کہا جا رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تم جانتے ہو دین کی تکذیب کرنے والا، دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ تمہارا تعارف کراؤں، پہچنواؤں تم کو، دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ اچھا، میں نے پچھلے خطبے میں اس کو بیان کیا تھا، اس سے مختلف الفاظ میں اس کو چاہتا ہوں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تم جانتے ہو دین کا جھٹلانے والا کون ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہمارا دماغ کہاں پہنچے گا، ہماری سوچ کہاں پہنچے گی؟ جہاں دین کے جھٹلانے کی بات آئے گی تو ایک سیدھا سادہ مسلمان یہ سوچے گا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے دین کے جھٹلانے والے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے ہر گاؤں میں۔ ہماری سوچ، ہمارا دماغ وہیں پہنچے گا کہ اللہ رب العالمین گویا کہ یہ غیر مسلموں کو کہہ رہا ہے، جانتے ہو دین کا جھٹلانے والا کون؟ اچھا، یہ اتنا آسان اگر سوال ہوتا تو کیا اللہ سب سے زیادہ جاننے والے بندے سے یہ کہہ دیتا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم جانتے ہو میرے دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ اگر اتنا آسان یہ سوال ہوتا جو ہمارے گھر کے بچے بتا دیں، اگر یہ اتنی آسان بات ہوتی کہ ہمارے گھر کے بچے سوال کیا جائے دین کا جھٹلانے والا کون ہے، تو فوراً غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو بتا دیا جائے گا دین کے جھٹلانے والے ہیں، آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان سوال نہیں، اس میں کوئی ڈینجر میٹر ہے، کوئی بہت اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تعارف کروانا شروع کیا، جو پہچانوانا شروع کیا کہ دین کا جھٹلانے والا کون ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس سے دین کے جھٹلانے والوں میں ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے
اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں، ہمارے اندر ہم بھی دین کے جھٹلانے والے ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے پہچان بتائی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، دین کا جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے دے، جو یتیم کو اپنے دسترخوان پر نہ بلائے، جو یتیم کو اپنے گھر دعوت نہ دے، جو یتیم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ کیا یہ بات عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ دین کا جھٹلانے کا ٹھپا بھی اس سے لگ جاتا ہے؟ کتنا معمولی سمجھا جاتا ہے جن باتوں کو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر اس کتاب کی تعلیم ہر مسلمان کے اندر عام ہو جائے، یہ جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ پر اتاری گئی ہے، اگر اس کتاب کی تعلیم ہر مسلمان کے اندر عام ہو جائے تو میرے بھائیوں، مسلمانوں امت مسلمہ کے اندر سے بزدلی بھی ختم ہو جائے گی، سنگ دلی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کا ایک رخ بدل جائے گا۔ اور یہ قرآن ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر کرتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کتاب لکھے، کوئی عالم کوئی کتاب لکھ دے، کوئی آدمی کوئی تقریر کر دے، تو اس کے دل و دماغ میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں اس کی تقریر میں، اس کی تحریر میں، اس کی کتابوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس چیز کو زیادہ سوچا کرتا ہے اسی پر لکھا کرتا ہے، اسی پر بولا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے بس کی بات ہے، یہ اللہ ہی ہے کہ اللہ کا کلام جب بولتا ہے تو انسان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے لے آتا ہے کہ جن پہلوؤں پر انسان نے اپنی نظریں بند کر رکھی ہیں، جن کی سوچ وہاں تک پہنچتی نہ ہو، ان پہلوؤں کو قرآن مجید سامنے لا کر دیکھتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، تم جانتے ہو میرے دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے دے، جو یتیم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے، جو یتیم کو اپنی دعوت پر نہ بلائے، بڑے بڑے آدمیوں کو بلائے، یتیم کو نہ بلائے۔ یتیم کو اس کو کہا جاتا ہے جسے بچپن ہی میں جس کے ماں یا باپ یا دونوں اس دنیا سے اٹھ چکے ہوں، ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم کیا تھا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، باپ مر چکے تھے یتیمی کی حالت میں۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جب طائف کی عورتیں اور دائیاں مکہ مکرمہ شہر کے اندر لینے آئیں، اس وقت کا رواج تھا کہ بچوں کو لے جاتی تھیں اور دیہات کے ماحول میں ان کو پالتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں۔ بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو ماں باپ کے سپرد کر کے بہت سارا انعام اکرام اور بہت سارا مال حاصل کرتی تھی۔ اس دور کے اندر بھی یہی ہوا۔ اور جب عورتیں اور لوگ اپنے اپنے اونٹوں سے، اپنی سواریوں سے آئے طائف سے مکہ مکرمہ کے اندر کہ جو بچہ پیدا ہوا ہو اسے ہم لے لیں، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بڑے گھر کا بچہ مل جائے جس کو پال پوس کر میں اس کو دوں، جو زیادہ مال ملے اور زیادہ مال و متاع ملے۔ لیکن حضرت آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اپنے اس یتیم بچے کو گود میں لے کر اپنی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، سامنے سے نکلنے والا سوال کرتا ہے، دائیاں سوال کرتی ہیں کہ باپ کہاں ہے، باپ کا کیا نام ہے، باپ کہاں ہے؟ حضرت آمینہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے جواب دیتی ہیں کہ باپ تو مر چکا ہے۔ اور اسی وقت ان لوگوں کے دلوں میں یہ آتا ہے، ان عورتوں کے، کہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے پالنے سے ملے گا کیا ملے گا؟ چلو اس کو پالنے سے کیا ملے گا؟ اور لوگ ٹالتے ہوئے چلے گئے، عورتیں دائیاں ٹالتی ہوئی چلی گئیں۔ آخر میں سب سے کمزور اونٹنی سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اللہ آسمان سے جتنے قطرات بارش کے گرے ہوں قطرات کے برابر حضرت حلیمہ سعدیہ کی روح پاک پر درود و سلام نازل فرمائے۔ انہوں نے سب سے آخر میں آنے والی حلیمہ سعدیہ اپنے کمزور اونٹنی سے آئیں اور دیکھا، پورے شہر میں تلاش کیا، بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے کر
دائیاں چلی گئی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب پوچھا کہ باپ کہاں ہے اس کا، باپ کا نام کیا ہے، حضرت آمینہ نے اپنی نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا کہ باپ تو مر چکا ہے، بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا اور کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر اس سے کم مال و متاع ملے گا اور شاید اس کی وجہ سے مجھے کوئی اور چیز اوپر والا عطا کر دے۔ اس وقت جس طریقے سے بہرحال وہ لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر اس بچے کو یہ جب چلی ہیں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ جو اونٹنی آنے کے ٹائم میں سب سے پیچھے رہی ہمیشہ، وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار سے، ایک مریل اونٹنی، ایک کمزور لاغر اونٹنی سب سے تیز رفتار سے کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پالنے میں 3 دن کی عمر میں بول سکتے ہیں مبارکن اینما کنت، بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بول سکتے ہیں تو کیا محمد رسول اللہ کی برکتیں 40 سال کے بعد شروع ہوتی؟ بچپن سے شروع ہوئی اور اس اونٹنی کو اللہ نے طاقت دیا کہ ساری اونٹنیوں کو پچھاڑ کر کے سب سے پہلے طائف پہنچی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طائف کے مردوں نے وہ سلوک کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ کہ جب دعوت لے کر گئے تو لوگوں نے مارا پیٹا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے چپک گئیں اور حضرت صدیق اکبر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے نالین کو نکالا گیا، جوتیوں کو نکالا گیا جبرن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر چلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، آپ کے پیر میں چبھتے ہوئے کنکر مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ اور طائف کے مردوں نے وہ سلوک کیا، لیکن طائف کی عورتوں نے سب سے پہلے اس یتیم کو گود میں لیا۔ آج جو سعودی عرب کا سفر کرنے والے ان سے پوچھو طائف کا عالم کیا ہے، طائف کی دینداری کیا ہے، اور طائف کے اندر رحم دلی کیا ہے، طائف کے اندر فراوانی کیا ہے۔ آج وہ اس عورت کو، اس بچے کو، یتیم کو گود میں لینے کی برکت ہے جو طائف کے اندر اتنی زیادہ دینداری اور اتنی زیادہ رحم دلی، اتنی زیادہ انکساری پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ عورتوں کے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی دین کے کام میں عورتیں آگے بڑھ رہی، مرد آگے نہیں بڑھ رہے۔ بچہ یتیم ہوتا ہے، نبی یتیم ہوتا ہے، قومیں یتیم ہوتی ہیں، اور کبھی دین بھی یتیم ہوتا ہے۔ آج اس وقت مذہب اسلام پر یتیمی کی کیفیت طاری ہے، یتیم ہو چلا ہے دین۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر کے کام سے فرصت نہیں ہے، ہم کیسے اللہ کے حکم کی تابع داری کریں، ہم کیسے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائیں۔ اور عورتیں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں۔ عورتیں چاہیں اپنے کام کاج سے ٹائم نکال کر اپنے کسی پڑوس میں کسی عورت کو جا کر 5 منٹ بٹھا اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھائیں کہ بہن نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، بہن یہ کام شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تمام کام عورتیں بھی کر سکتی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام عورتوں میں جا کر گھروں کے کبھی ٹائم تو نکالا جائے۔ عورتیں اپنے گھر کی باتیں کرنے کے لیے اور اپنے شوہر کی غیبت کرنے کے لیے، اپنی ساس کی برائی کرنے کے لیے، بہو کی برائی کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن دین کی دعوت و اشاعت کا ٹائم نہیں ہے۔ گھر کے اندر کے کاموں سے کہتی ہیں ہمیں فرصت نہیں، مرد کہتے ہیں گھر کے باہر کے کاموں سے ہمیں فرصت نہیں، اور یہ دین یتیم ہو چلا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کا کام اس طرح کریں فری تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ دیکھیں پورے شہر کے شہر آپ گھوم ڈالیے، پوری مسجد میں، شہر کی تمام مسجدوں میں آپ گھوم ڈالیے، کسی مسجد میں کوئی اللہ واسطے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والا آج کے دور میں نہیں۔ آپ جا کر پورے لکھنؤ شہر کے، بارہ بنکی شہر میں تلاش کریں، ایک ایک مسجد کو تلاش کریں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو آج جمعے کو خطبہ بغیر پیسے کے کھڑا ہو کر ممبر رسول پر دے رہا ہو۔ شہر میں ہر آدمی دین سے کچھ نہ کچھ کمانا چاہتا، حاصل کرنا چاہتا ہے، اور شاید ہماری نظریں کھلتی نہیں۔ اللہ ان بندوں کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، جو دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، جو دین کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسے بندوں کو تلاش کرو میرے بھائیوں، ان سے دعائیں کرواؤ۔ آج دین یتیم علماء کی وجہ سے بھی ہوا، ہمارے تمام مسلمان مردوں کی وجہ سے بھی ہوا، عورتوں کی وجہ سے بھی ہوا، اور یتیمی کی کیفیت طاری ہے۔ اور جس طرح سے حضرت آمینہ اپنے لخت جگر کو
یتیمی کی کیفیت میں اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ایک ایک کا منہ تک رہی تھیں کون دائی آئے جو میرے بچے کو لے جائے، اسی طریقے سے اب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم دین کو لیے ہوئے ہر تک رہی ہے، ہر جوان اور بوڑھے کو تک رہی ہے، ہر مرد عورت کو کوئی ہے اس دین کو لینے والا، کوئی ہے اس دین میں لگنے والا، اس میں ٹائم دینے والا کوئی ہے، اس دین کی فکر کرنے والا کوئی ہے۔ اسی طریقے سے روح محمدی اس دور کے اندر ایک ایک انسان کا منہ تک کی آواز دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بھلے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ قومیں مسجدیں گرائی جا رہی ہوں اور عورتوں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، مدرسے ویران کیے جا رہے ہوں، ایسی صورتحال میں ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان صرف کہتا رہے، اسے نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگے، میرے بھائیوں لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو چکی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دوسری پہچان یہ ہے دین کے جھٹلانے والے کی کہ جو کھانا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اچھا، اللہ کا انداز دیکھیے، بذات خود یہ نہیں کہا کہ جو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ مستقل ایک نظام ہونا چاہیے، اس کی ترغیب دلانا چاہیے۔ کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، کوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین رہ جائے۔ عام طور پر یہ بگاڑ آتا ہوا چلا گیا۔ آدمی شادیوں میں دیکھو بڑی بڑی گاڑیوں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بڑا وقار، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین دسترخوان وہ ہے جس پر غربا اور مسکین نہ ہوں، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دسترخوان وہ ہے جس پر غربا اور مسکین بھی ساتھ میں موجود ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، فضا نہیں بناتا اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، وہ بھی دین کا جھٹلانے والا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب اس میں ایک اتنا دردناک واقعہ ہے، اتنا جو ہے وضاحت طلب یہ فلسفہ ہے کہ اس کو چند منٹوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں اپنے وقت پر انشاءاللہ اس خطبے کو ختم کروں گا۔ ویل کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کو۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑے عذاب بیان کیے گئے ہیں، بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم بتایا گیا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فویل للمصلین، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ حیرت زیادہ بات ہے نہیں؟ تعجب ہے، انسان کو بالکل ایک دم سے الجھا دینے والی بات ہے نہیں؟ لیکن اللہ اللہ ہے، جیسے چاہے ویسے کلام کرے۔ فویل للمصلین، جہنم ہے، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ اپنی نماز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض نہیں کیا گیا ہے اسلام کے اندر صرف، بلکہ نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ اب میں نے خطبہ مسرون کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سورہ کہف کی آیت نمبر 103، آیت نمبر 104، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول تمہیں میں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون شخص ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، گھاٹے میں وہ شخص ہے کہ جس کی دنیا کی تمام محنت اور تمام کوشش ریگا اور برباد گئی اور وہ اسی گمان میں رہا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ کیا انداز ہے اللہ کا سمجھا، اللہ سے بہتر کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ قرآن انسان کی زندگیاں بدل دے۔ نماز پڑھنا صرف فرض نہیں ہے، بلکہ نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا فرض ہے، ورنہ نماز کا کوئی مطلب نہیں، پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مطلب نہیں۔
اسی لیے ہم لوگ جو ہے براہ راست لوگوں کو نماز کی طرف نہیں بلاتے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے اس بات کو مانو کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے جس طریقے سے نماز بتائی ہے ہم اس طریقے پر پڑھیں گے، چاہے دنیا اچھا کہے چاہے برا کہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہمیں تو نبی کے دامن سے چمٹ جانا، نبی کے دامن پکڑ کر مچل جانا ہے، چمٹ جانا ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر نماز جلدی سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا اور نماز پڑھ کر اٹھے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، حالانکہ اس نے نماز تو پڑھی تھی، تو کیا نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ارجی فصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس کے بعد پھر اس نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر واپس آیا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ دوبارہ بھی اس نے نماز پڑھی، نبی کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھی، لیکن زبان نبوت سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ یہ ہے فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے نماز پڑھی، اور تیسری مرتبہ جب پڑھا اس کے بعد پھر واپس آیا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تینوں مرتبہ اس شخص نے نماز پڑھی، اور تینوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو چوتھی مرتبہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے میں کس طرح سے نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا، اس کا بتانے کا وقت تو نہیں بچا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، ایک لفظ میں بہت تفصیلی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر نماز نہ ہو تو نماز نہ پڑھنے کے مترادف۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسی کیسی چاہے کھٹا کھٹ نماز پڑھ لے، ایک سجدے سے کھڑا نہیں ہو، اٹھ نہیں پاتا، دوسرا سجدہ کھٹ سے، اور یہ عام طور پر جاہل آدمی نہیں کر رہا، علماء کر رہے ہیں، عالم کر رہے ہیں، امام کر رہا مسجد کا، ایک سجدے سے اٹھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے پتہ ہی نہیں کہ بیچ میں کچھ پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو کم از کم چھوٹی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ کم از کم پڑھی جائے دونوں سجدے کے بیچ میں، یا جو ہے وہ بڑی دعا بھی ہے، تو اس کم از کم دو میں سے ایک دعا تو پڑھی جائے۔ تو اگر کچھ نہ پڑھا جائے تو نماز خلاف سنت نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے سجدے سے اٹھائے، یہ نماز نہیں ہے، اس بھرم میں نہ رہنا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول تمہیں میں بتاؤں کہ جو اعمال کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی جو دوزخی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جانے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی زندگی بھر کی محنت اور زندگی بھر کا پیشانی پر گھٹا اور زندگی بھر کے گھٹنوں میں گھٹے یہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں دنیا کے اندر۔ دعوت و تبلیغ کی لائن سے نبی کے طریقے کے خلاف اگر دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا، کتنی کوشش و محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی تمام رہ گا اور برباد ہے نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ اگر میرے بھائیوں ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا کہ اس کے اندر جو چیز ہوگی، آپ کہتے عام طور پر آدمی سیدھے سادھے آدمی سے کہتے تھا کہ بھائی جو ہے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ سنت رسول اللہ ہے، عمل جو نبی کے طریقے پر ہوگا وہی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا، یہ وسیلہ ہے۔ سنت رسول اللہ وسیلہ ہے اللہ کے دربار تک پہنچنے کا، نبی کا طریقہ وسیلہ ہے۔ اگر نماز نبی کے طریقے پر ہے تو اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے، ورنہ
پرانے کپڑے کی طرح، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کئی جگہ روایت صحیح کہ پرانے کپڑے کی طرح آدمی کے منہ پر مار دی جائے گی. 60 سال تک ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک بھی نماز اس کے اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں. میں اس لیے اس موضوع کو آج میں نے چھیڑا کہ میں نماز کے طریقے پر آ رہا ہوں آئندہ خطبے سے انشاءاللہ، کہ نماز نبی کے طریقے پر ہے کیا آنکھ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ نماز کو نبی کے طریقے پر سیکھا جائے. میرے بھائیوں، جتنی بھی یہ سچی نماز اور اچھی نماز اور میری نماز، آئینے نماز، یہ جتنی جھوٹی نماز، جتنی بھی سب کے سب فراڈ ہے ان کتابوں کے اندر. کوئی میں نبی کے طریقے کی نماز نہیں لکھی. جتنی بھی مارکیٹ میں کتابیں چھوٹی چھوٹی بک رہی ہیں، سب کے اندر فراڈ ہے، سب کے اندر فریب ہے، سب کے اندر جھوٹ ہے. کوئی نبی کے طریقے پر نماز کی کتاب نہیں. نماز کے اگر نبی کے طریقے پر نماز سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھنا پڑے گا. بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، مسلم شریف پڑھ کے دیکھو، ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھو، تب پتہ چلے گا نماز کا طریقہ کیا. یا جن علماء کرام نے دنیا کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، نماز نبوی کے نام سے، نماز مصطفیٰ کے نام سے، ان جو جمع کیا ہے، ان تمام حدیثوں کو ذخیرہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. ان کو پڑھا جائے تب پتہ چلے گا کہ نبی کی نماز کیا. نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آئندہ تو وہ عمل اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی بے وجہ کا خواہ کا آدمی محنت کرتا ہے. اگر نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھنا ہے تو میرے بھائیوں مسجدوں میں مت آؤ، کوئی ضرورت نہیں اس کی. بے وجہ اپنا وقت برباد کرتے ہو، اتنے وقت میں کوئی اور کام کر لیا جائے، دنیا کی کچھ فائدہ تو حاصل ہو کم از کم. آخرت میں کوئی معاملہ نہیں اگر نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو. نماز نبی کے طریقے پر سیکھنا فرض ہے. اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں ہے تو صرف شیطان ذہنوں میں وہم ڈال رکھا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو نہیں پڑھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابی کو لوٹا دیا کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اتنا آسان نہیں ہے کہ جیسے چاہو مسجد میں چلے جاؤ، کہیں نماز ہو رہی بس جیسے کیسے کھڑے ہو کر کھٹا کھٹ کر لیا نماز ہو گئی. نماز اس کا نام نہیں ہے. نماز جب نبی کے طریقے پر ہو گئی وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گی. اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دوسری بڑی غلطی یہ ہوگی جو نماز کی وجہ سے جہنم میں آدمی جائے گا، وہ یہ ہے کہ دکھاوا ہوگا. الذین هم یراؤون، دکھاوا ہوگا. اس لیے لوگ نماز پڑھیں گے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا آدمی کہیں، اس لیے لوگ نماز پڑھیں گے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری عزت کریں، میرا احترام کریں. اس نیت سے نماز پڑھی جا رہی ہوگی. تو دکھاوا اور خلاف سنت نماز پڑھنا یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہے. فویل للمصلین، ایسے نمازی جہنم کے اندر جائیں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخری آیت کا اس صورت کا آخری ٹکڑا ہے. وہ یہ ہے کہ دین کے جھٹلانے والے پتہ چلا کون کون ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دے دے، جو یتیم کا ادب احترام نہ کرے، اپنے گھر نہ بلائے، اپنی دعوتوں پر نہ بلائے. اور دوسرے یہ کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلائے. تیسرے وہ کہ جو نماز نبی کے طریقے پر نہ پڑھے. اور چوتھے وہ یہ کہ جو نماز میں دکھاوا کرے، ریا کرے. الذین هم یراؤون. اور پانچواں وہ شخص ہے. 5 چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا پنجتن پاک کی نسبت سے. 5 چیزیں اس میں بیان کی گئی. فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پانچواں وہ شخص ہے دین کا جھٹلانے والا کہ جو الماعون کہتے ہیں روز کے کھانے پینے والے برتن کو، کھانے پینے میں کام آنے والے برتن، چائے کی پیالی، پانی کا گلاس، کھانے کی پلیٹ، یہ تمام چیزیں الماعون ان سے عربی میں کہا جاتا ہے. تو ان برتنوں کو اگر کوئی پڑوسی مانگ لے، اگر کوئی پڑوسی کھرپا مانگ لے، آدمی اس پر منہ بنا لیتا ہے، اس کو مانگے نہیں دیتا. یہ بھی دین کا جھٹلانا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے. قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان کے ہر پہلو پر اللہ کی کتاب کی نظر ہے. اسی لیے سب سے زیادہ لوگ کہتے ملتے ہیں کہ قرآن عام آدمی کے بس کی بات نہیں سمجھنا. حالانکہ یہ ترجمے جب کیے جاتے ہیں یہ کوئی جاہل آدمی نہیں کرتا، پڑھا لکھا آدمی ترجمہ کرتا ہے. اسی لیے کیا جاتا ہے کہ عام آدمی اس کو پڑھ کر سمجھے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس ذکر کو، اس نصیحت کو اپنے بندوں کے لیے سمجھنے کے لیے، جو سمجھنا چاہے۔ ہر آدمی ہندی جانتا ہو ہندی میں اس کا ترجمہ پڑھے، اردو جانتا ہو اردو میں، انگلش جانتا ہو انگلش میں، ہر زبان میں آج کل قرآن مجید کے ترجمہ ملتا ہے۔ اس کو کم از کم پڑھ کر سمجھا جائے کہ تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر اللہ کی نگاہ ہے، اور اللہ کا یہ خط ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو سمجھ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یہ جو بیماری اس وقت عام ہوئی ہے، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کی اس کی حفاظت فرما، خصوصاً امت مسلمہ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے تمام ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اس بیماری سے اللہ جلد سے جلد نجات دے دیجیے۔ اس بیماری کے پیچھے جو حکومت کی طرف سے جو فریب ہے اللہ اس فریب سے ہمیں نکال لیجیے، اس شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو جس لائن سے پریشان ہیں اللہ، مرد عورتیں جو اپنے دلوں میں تمنائیں اور خواہشیں لے کر آئی ہیں آپ کے دربار میں، آپ کے دربار میں بھکاری بن کر ہم سب آئے ہیں، تمام طرح کی تمنائیں اور خواہشیں لے کر اللہ ہر جائز خواہش کو پوری فرما دیجیے، ہر جائز تمنا کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔